جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جدت فکری اور عملی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیزائن تھنکنگ میں ہمیں نئی سوچ کی ضرورت ہے اپنے صارفین کی نئی ضروریات کو، نئی ترجیحات کو انہیں پورا کرنے کے لیے. اچھا، لیکن ایک بہت ہی اہم چیز جو ڈیزائن تھنکنگ میں یا جدت فکری اور عملی میں چاہیے وہ ہے ہماری تخلیقی صلاحیت، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریٹیوٹی. اگر ہمارے اندر تخلیقی صلاحیت ہر شخص میں موجود ہوتی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی شخص میں موجود نہیں ہوتی، یہ ضرور ہے کہ کچھ میں کم ہوتی ہے، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے، اور جن میں کم ہوتی ہے وہ بھی محنت سے، توجہ سے اور کچھ ٹولز ہیں جن کو استعمال کر کے وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کو بڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نئے نئے آئیڈیاز کے بارے میں، نئے نئے خیالات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن تخلیقی صلاحیت ہماری جواب دے گئی ہے. ہمارے اندر وہ یوں سمجھیے کہ ہم نئے آئیڈیاز کو، نئے خیالات کو، نئے پروڈکٹس کو ہم آئیڈیاز کو جنریٹ ہی نہیں کر پا رہے، آئیڈیاز کو ہم دے ہی نہیں پا رہے، خیالات ہمارے پاس نہیں آ رہے. اس کو ڈیزائن تھنکنگ کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کریٹیوٹی بلاک. اچھا، مختلف طرح کے کریٹیوٹی بلاکس ہیں، مختلف طرح کی رکاوٹیں ہیں جو میری اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو روک سکتی ہیں. امپیڈیمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہمارے تخلیقی صلاحیت کی راہ میں بہت ساری چیزیں حائل ہو جاتی ہیں. مینٹل بلاک بھی آ جاتے ہیں جی. بعض اوقات میرا ذہن مرتکز ہی نہیں ہو رہا، میرا ذہن کسی چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ میں اپنے ذہن کو تھوڑا سا اور چیزوں کے اندر متوجہ کروں. اگر میرا مثال کے طور پر نیچر میں انٹرسٹ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں کہ جہاں پر مجھ کو پہاڑ، آب و ہوا بہتر نظر آئے، جہاں پر مجھے نیچر نظر آئے، جہاں پر برڈز نظر آئیں، وائلڈ لائف نظر آئے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہماری تخلیقی صلاحیت کو مہمیز ملے، وہ تھوڑی بہتر ہو جائے جی. مینٹل بلاک ہے جی ایک چیز کہ بالکل ذہن ہمارا اس نہیں ہے. بعض اوقات ایموشنل بیریئر آ جاتا ہے، ایموشنل بلاک آ جاتا ہے. کوئی بھی ایک واقعہ ہوا ہے ہماری ذاتی زندگی میں، کوئی ایسا واقعہ بعض اوقات خدا نہ خواستہ سانحہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان کے زندگی کے اندر اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایموشنل جذباتی طور پر اتنے واقعات چل رہے ہوتے ہیں کہ انسان کوئی اور تخلیقی کام نہیں کر سکتا. تو دیٹس فائن، یہ ٹھیک ہے. آپ 2 دن انتظار کر لیں، 2 ہفتے انتظار کر لیں، جب تک آپ ایموشنل سٹیبلٹی کی طرف نہیں آتے. اس کے بعد آپ کی کچھ ورک ہیبٹس ہیں، کچھ اس طرح کی ہیبٹس ہیں جو آپ کے لائف سٹائل کی ہیبٹس ہیں جو آپ کو تخلیقیت کی طرف مائل نہیں کر پا رہے. مثال کے طور پر وہی اگر ہماری روٹین بہت ہی منڈین ہے، بہت ہی روٹین والی چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ورک لوڈ کے اندر ڈالا ہوا ہے اور روٹین کے ورک لوڈ میں ڈالا ہوا ہے. مثال کے طور پر روٹین کی پروڈکشن جاب ہے، روٹین کی کوالٹی ایشورنس ہے، یا روٹین کی ٹیچنگ ہے مثال کے طور پر، یا روٹین کی کسٹمر سروس اورینٹیشن ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں بریک کی ضرورت ہو کہ بہت زیادہ وی آر اوور ویم، بہت زیادہ چیزوں کا ہم پر غلبہ ہے. ہمارے میں تخلیقی صلاحیت جو ہے ہم پہ ہمیں تخلیقی صلاحیت کی راہ میں وہ ہماری ورک ہیبٹس اور لائف سٹائل ہمارے حائل ہیں. بعض اوقات پرسنل پرابلمس ہوتے ہیں، ہیلتھ کے پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور ذاتی زندگی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت ہے جی. اچھا، بعض اوقات آئیڈیاز تو بہت خوبصورت آتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر، لیکن ہمارے پاس ریسورسز کے کانسٹرینٹس ہوتے ہیں، فائنانشیل کانسٹرینٹس ہوتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں کہ وہ ریسورسز پاکستان میں یا ایٹ لیسٹ ہماری دسترس میں وہ چیز موجود نہیں ہے فوری طور پر. تو یہ بھی ایک ہماری تخلیقیت کی راہ میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے جی. اچھا، بعض اوقات ہمارے پاس تخلیقی آئیڈیاز تو ہیں لیکن ہم ان کو الفاظ کا روپ نہیں دے پا رہے، ہم ان کی اچھی فیزیبلٹی نہیں بنا رہے. تو کمیونیکیشن کا بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں تو وہ چیز راسخ ہے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے، ہمیں واضح طور پر وہ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ چیز جو ہے ہمارے سامنے اس طرح تخلیقیت میں اس وقت موجود نہیں ہے. تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں جی کہ تخلیقیت کی راہ کے اندر یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. اچھا، پھر ہم اس کے بعد چلتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین کہ جب ہمارے پاس تخلیقی راہ کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں، تخلیقی صلاحیت میں جب رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو ہم عبور کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی اسکالرس نے، اسٹارٹ اپ کرنے والے لوگوں نے، بزنس مین اینڈ ویمن نے بہت سارے آئیڈیاز دی ہیں جی. کچھ آئیڈیاز میرے پاس موجود ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
ایک آئیڈیا تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اپنا ٹائم، اپنا وقت اتنا زیادہ صرف کرتے ہیں اپنے اسمارٹ فون پر، انٹرنیٹ پہ، لیپ ٹاپ پہ، کہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ گھنٹوں کا یا کچھ دنوں کا وقفہ دیں، تاکہ اب ہمیں تاکہ وہ جو ڈیجیٹل ہمارا بالکل روبوٹک ہمارا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، ایک نقشہ بنا ہوا ہے، وہاں سے ہم اپنے آپ کو لبریٹ کریں، اپنے آپ کو آزاد کروائیں. تو ڈیجیٹل ڈی ٹاکس بھی بڑا ضروری ہے جی، کہ اپنے آپ کو ٹی وی سے، ہر طرح کی اسکرین سے کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے دور کر دیا جائے. اچھا، ایک اور چیز جس کو میں ذاتی طور پر استعمال کرتا ہوں، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا، کچھ دوستوں نے مجھے بتایا اس کا انہیں بھی فائدہ ہوا. کتابوں کی اگر ریڈنگ کی جائے، اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے مختلف زبانوں کے اندر، اور مختلف جانرے کی کتابیں، آپ شاعری کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بچوں کی سٹوری بکس بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بڑوں کا فکشن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ہسٹری کے، آپ تاریخ سے بھی کچھ اسباق پڑھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس سے بھی نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں جی. اس سے بھی ہمیں ہماری تخلیقی صلاحیت کو بہت ہی نئے طریقوں سے مہمیز ملتی ہے. اچھا، نئے سورسز آف انسپریشن کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فقط ایک شخص سے بات کر کے یا 2 مینٹور سے بات کر کے ہمارے پاس نئے آئیڈیاز آئیں گے. نہیں، نئے سورسز آف انسپریشن ہوتے ہیں. آپ مثال کے طور پر ٹرین کا سفر کریں، آپ کو نئے آئیڈیاز آتے ہیں. جہاز کا سفر کریں، نئے آئیڈیاز آتے ہیں. آپ ساتھ میں فیلو پیسنجر سے بات کریں، آپ کو نئے آئیڈیاز آتے ہیں. جو آپ کا سیکیورٹی گارڈ آپ کے دفتر کے باہر بیٹھا ہے، اس سے بات کریں، آپ کو نئے آئیڈیاز آتے ہیں. تو ہمیں سورسز آف انسپریشن کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ بعض اوقات بہت ہی آرڈینری کام کریں، اس سے بھی آئیڈیاز جنریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پودوں کو پانی دینا شروع کر دیں، پرانے جو ہے ٹہنیاں ہیں یا پتے ہیں ان کی تراش خراش شروع کر دیں، کچن میں جا کے برتن دھونا شروع کر دیں. ان سے بھی نئے آئیڈیاز کے جنریٹ ہونے کے چانسز ہیں جی. اچھا، پھر اپنا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کیا ہماری روٹین ہیلدی ہے، کیا ہم مثال کے طور پر روز واک کر رہے ہیں یا تیز واک کر رہے ہیں، کیا ہم جم جاتے ہیں، کیا ہم مثال کے طور پر ہیلدی ڈائٹ کھاتے ہیں، صحت مند غذا کو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی اہم چیزیں ہیں کہ اپنا بھی اگر ہم نے ذہنی جسمانی اگر ہم نے خیال رکھا، میں کہتا ہوں اس پہ روحانی خیال بھی ڈال دیجئے کہ ہم جس بھی مذہب یا دین کے ماننے والے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یا بائبل کی یا بھگوت گیتا کی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں، یا جو بھی ہمارا سورس آف جو ہماری روحانی سکون کا سورس ہے، اگر اس کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے بھی ہماری تخلیقی صلاحیت پہ پازیٹیو مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے بعض اوقات سورسز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے انسپریشن کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہو جو ہمارے آئیڈیل ہو سکتا ہے ہمیں ایسے لوگوں سے بات کرنے کی، ایسے لوگوں کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہو جو کامیاب بزنس مین یا بزنس ویمن ہے. وہاں سے ہمیں انسپریشن ملے گی، وہاں سے ہمیں نئے آئیڈیاز آئیں گے جی. تو یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، یہ کچھ اس طرح کے میرے ذہن میں تجاویز تھیں کہ جو تخلیقی صلاحیت کو بلاک آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کس طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں اور ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً تخلیقی صلاحیتوں کا رکھنا بہت ضروری ہے جدت فکری و عملی یعنی ڈیزائن تھنکنگ کے لیے.